تو ملا علی قاری نے کہا کہ ممکن ہے کہ اگر وہ جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ آقا علیہ السلام کی اصل رنگت کیا تھی، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، میں ممکن ہے کہنے والا افریقہ کا رہنے والا ہو اور اس کے نزدیک تو کالی رنگت ہی سب سے اعلیٰ چیز ہے، اس میں کوئی برائی ہے ہی نہیں سرے سے. تو وہ اس بے علمی میں وہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں کالے، تو اس کو علم نہیں ہے، اس نے حضور السلام کو بھی کہا ان کی رنگت بھی کالی تھی. تو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اگر اس نے استحقار اور تنقیص اور گستاخی کی نیت سے نہیں کہا تو وہ کافر نہیں ہوگا، اور اگر وہ جانتا ہے یہ ہمارے خطے کا رہنے والا ہے جہاں کالے رنگ کو ذرا استحقار کی نیت سے دیکھا جاتا ہے، جہاں ہمارے ہاں آپ لوگ کالے رنگوں کو بہت کالے رنگ والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ کلچر ہے، اور جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کالا رنگ حقارت کی نشانی ہے، تو اس نے اگر یہ جھوٹ بولا اور تہمت لگائی اور تنقیص کا ارادہ اس کا ظاہر ہوا تو فرمایا وہ کافر ہوگا اور بلا شک و شبہ قتل اس کی سزا ہوگی. یہ ہے کس طرح اطلاق ہوتا ہے، گستاخی کے کلمات کیسے بنتے ہیں اور اس پر. اب پھر ایک اور مثال دیتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ساتھ دوں گا. قاضی ایاز دیتے ہیں اگر کوئی شخص کہے فقال فعل اللہ برسول اللہ کذا وکذا وذکر کلاما قبیحا، کسی بدبخت نے یہ کہہ دیا کہ اللہ رسول اللہ سے ایسا کرے ایسا کرے، یہ خدا نے رسول اللہ کو ایسا کر دیا ایسا کر دیا، اور کلام قبیح بولا، گستاخی کا، کراہت کا، کوئی بےہودہ کلام بولا، تنقیص کا کلام بولا. اس کو پھر کہنے والے نے کہا ما تقول یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن کیا بکواس کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو. اس نے پھر کہا ثم قال، اپنے پہلے کلام سے بھی برق، انما اردت برسول اللہ اقرب، میں رسول اللہ کو اقرب کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ. بدبختی منسوب کر دی، بدقسمتی منسوب کر دی، اور کوئی بےہودہ گوئی منسوب کر دی. تو ایسے کلمات آقا علیہ السلام کی طرف منسوب کیے کہے تو قاضی اجاز نے فتویٰ دیا کہ وہ شخص قتل کیا جائے گا، گستاخ رسول ہے، اور اس کے گستاخ ہونے میں، کافر ہونے میں اور اس کی سزا کے قتل ہونے میں کوئی شک نہیں. اب اس کے بعد آگے ایک بہت شاندار بات کی قاضی ایاز نے ان تمام مثالوں کے ساتھ. اب ایک حکم لائے ہیں، حکم تمام مثالیں دے کر، وہ حکم سمجھنے والا ہے. امام حبیب بن الربیع ان کا قول لائے ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، اور امام حبیب بن ربیع بن یحییٰ ہیں، اور وہ ان کا قول لا کے فرماتے ہیں کہ اگر ایک چیز لأن ادعاءہ التاویل بلفظ صراح لا يقبل، اوپر کا قول، اقرب کہا، بدبخت کہا، بدگمانی کی، قضا و قضا کہا، اللہ رسول کے ساتھ ایسا کرے. اب اس پر حکم لائے ہیں، فرماتے ہیں چونکہ اس کا حکم صریح ہے، اس شخص کا کلمہ صریح ہے. اور ایک لفظ سنیے، قاضی ایاز نے لفظ صریح بھی یوز نہیں کیا، فرمایا فی لفظ صراح. صراح لفظ صریح سے مبالغہ کا صیغہ ہے. بات غور سے سمجھیں، آپ علماء بیٹھے ہیں. صریح تو صریح ہوتا ہے، بالکل واضح صریح، جس میں اتنی وضاحت ہو، اظہر من الشمس ہو کہ کوئی شک اور تعویل نہ ہو، وہ صریح. اب ملا علی قاری بزرگ کہتے ہیں کہ صریح سے مبالغہ کا صیغہ صراح، جیسے عجیب سے عجاب، ایک ہے عجیب اور بہت ہی عجیب تر کوئی چیز ہو تو کہتے ہیں عجاب. تو جس کا معنی اتنا خالص ہو کہ اس میں کوئی التباس نہ رہے اور اس کے معنی کو بدلنے کا کوئی قرینہ نہ رہے اور اس کے دوسرے معنی کے لینے کا کوئی احتمال نہ رہے اور اس کے کئی اور معنی کو قبول کرنے کا کوئی امکان نہ رہے، اتنا خالص اور واضح ہو جائے، اس کو صراح کہتے ہیں، صریح سے بھی زیادہ عجاب کی طرز پر. قاضی ایاز کہتے ہیں کہ اگر آقا علیہ السلام کی اس نے گستاخی کی اور لفظ صراح تھا، صریح سے بھی زیادہ واضح، لا یقبل، پھر اس کی کوئی تعویل قبول نہیں کی جائے گی. بھلے وہ قرآن پہ ہاتھ لگا کے کہہ دے کہ میرا ارادہ حضور کی گستاخی کا نہیں تھا، میرا ارادہ حضور کی تنقیص کا نہیں تھا، میرا ارادہ حضور کی شان میں کوئی نقص اور عیب کا نہیں تھا، اس کی قسموں کو بھی رد کر دیا جائے گا. کہا جائے گا بے ایمان، لعین، مردود، تو نے صراح صریح لفظ سے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے،
تم کتے ہو جہنم کے، کافر ہو، تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اس کی کوئی تعویل، کوئی قسم، کوئی احتمال قبول نہیں کیا جائے گا. فرماتے ہیں یہ حکم اس وقت ہے کہ اس کے قتل میں کوئی تعویل قبول نہ کی جائے کفر میں، جب وہ لفظ سرا ہو، ڈائریکٹ حضور کی شان میں آقا علیہ السلام کا نام لے کر، خواہ حضور کی ذات کا، خواہ حضور کی صفات کا، خواہ حضور کے حسن کا، خواہ حضور کے جسم پاک کا، حضور کے لباس پاک کا، حضور کے نسب پاک کا، حضور کی عادات طیبہ کا، اخلاق حسنہ کا، عظمت مصطفیٰ کا، معجزہ مصطفیٰ کا، شریعت مصطفیٰ کا، سنت مصطفیٰ کا، کتاب اللہ کا، قرآن کا، حضور کا نام لے، حضور کے کھانے کا، لباس کا، سبزی کا، میرے آقا کے جوڑے کا، حضور کے گھر کا، میرے آقا کی در و دیوار کا، میرے آقا کے بستر کا، چارپائی کا، ان اینٹوں کا جس پر قدم رکھتے، اس خاک کا جس پر قدم رکھتے، اس مدینہ کا جس پہ حضور لیٹے ہیں، بس وہ نسبت کر دے حضور کی طرف، ثابت ہو جائے کہ اس کا کلمہ میرے آقا کے لیے ہے، حضور کے لیے ہے، اور کلمہ صریح ہو، پھر وہ کتا ہے جہنم کا، اس کی کوئی تعویل قبول نہیں، احتمال قبول نہیں، وہ قتل کیا جائے گا. اگر ایسی سرے سے کوئی چیز ہی نہ ہو، نہ کلمہ سرا ہو، نہ کلمہ صریح ہو، نہ اس کی نسبت نام لے کر حضور سے کی ہو، نہ حضور کی ذات کا نام لیا ہو، نہ حضور کی صفات کا، نہ آقا کے اخلاق کا، نہ حضور کا سنت کا نام، نہ حضور کی شریعت کا، نہ قرآن کا، جب یہ لفظ ہی نہ بولے اپنے کلام میں، بقایا جو کچھ کہتا رہے، آپ اس کو بکواس کہہ سکتے ہیں کہ بکواس کیا اس نے، لغ بولا، ضلالت پر مبنی گمراہ کی، خلاف منصب کہا، بےہودہ آدمی، جو چاہے کہتے پھریں، مگر خدا کا خوف کریں. ائمہ نے اس کو گستاخ اور اس کو اہانت کے زمرے میں نہیں لکھا اگر جب تک یہ شرائط پوری نہ ہو. وہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا ادعا تعویل قبول نہیں ہوگا کہ جس کا کلمہ سرا ہے. پھر 8ویں مثال دیتے ہیں ایک اور کا، یہ یاد رکھ لیں، جتنے علماء بعد میں آئے سمجھ لیں. میں تو آپ کو شفا شریف کا درس دے رہا ہوں، ساتھ ملا علی قاری کو بھی لے کے چل رہا ہوں، علامہ خفاجی نسیم الریاض کو بھی لے کے چل رہا ہوں، حنفی بھی اور غیر حنفی بھی. جتنے بعد میں علماء آئے، السیف المسلول ہے مثلا علامہ سبکی کی، تو گستاخی کے کلمات بطور نمونہ لکھے. ابن تیمیہ آئے، ابن عابدین آئے، جتنے بھی بعد میں آئے، اکثر جب گستاخی کی بحثیں آئی ہیں تو مثالیں سب نے شفا شریف سے لی ہیں. انہوں نے جامع اور مانع مضمون بیان کر دیا ہے، اور پھر اس کی شروع اور مزید اور امکانات فقہی اعتبار سے ہمارے فقہاء نے کتب میں دے دیے ہیں، وہ بحث اگلی نشست میں دوں گا. ایک اور مثال دیتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ بن عطاب نے بیان کیا کہ ایک اشعار ہے. اشعار کہتے ہیں جو لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا ہے، ٹیکس. طرح طرح کے امکانات بیان کیے ہیں، مثالیں دی ہیں. ٹیکس وصول کیا، اس نے کہا ٹیکس دو، وشکو الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کو کہا جا کہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک شکایت کر دینا. مثلا حضور کے زمانے میں تھا، مثلا کسی دوسرے ملک میں ٹیکس لیا، ظلمن لے رہا ہے، ظلمن، اور ساتھ کہا جا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دینا. بے شک اس نے، یا اس نے کہا میں شکایت کروں گا، اس نے کہا جا کے شکایت کر دینا. اور یہ بات کہہ کر حضور علیہ السلام کا، آپ نے دیکھا ہر مثال میں آقا علیہ السلام کا نام آیا ہے، آقا علیہ السلام کا براہ راست ذکر آیا ہے. پھر کلمات پر اعتبار ہوتا ہے. پھر کلمات کیا ہیں؟ صریح ہیں، تلوی ہیں، تصریح ہیں، کنایا ہیں، بالواسطہ بلا واسطہ ہے، تعویل ہے نہیں. بعد میں بحث آتی ہے، پہلے اس شخص کی گفتگو کا ہدف آقا علیہ السلام کی ذات ہونا چاہیے. اس نے کہا جب وشکو الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کو جا کے کر دینا شکایت. وقال ان سالتو اور جہل تو فقط جاہل وسال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تم سے پوچھ رہا ہوں اور مجھے نہیں معلوم، میں جاہل ہوں، اس نے کہا میں غریب ہوں، مجھے معلوم نہیں میرے حالات. اس نے کہا اگر میں جاہل ہوں تمہارے حالات سے اور بے خبر ہوں اور میں پوچھ رہا ہوں تو جاؤ رسول اللہ کو شکایت کر دینا. کئی چیزوں میں حضور بھی جاہل ہوتے تھے، حضور کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا اور حضور بھی پوچھتے تھے. اگر نام لے کر آقا علیہ السلام کی طرف اس طرح جہالت منسوب کر دی تو فرمایا اس کا حکم ہے بالقتل. وہ گستاخ ہوگا، اسے حضور کا نام لیا، جہالت منسوب کی، قتل کر دیا جائے گا. یہ ملا علی قاری نے بھی آگے ساری اسی چیز کو تفصیل سے لکھا ہے.
اور تمام کتب میں ہے۔ اسی طرح آگے مثال دیتے ہیں فقہائے اندلس کی۔ ابن حاتم متفقہ تھا الطلیطلی، ابن حاتم المتفقہ الطلیطلی اندلس کے ابن حاتم، اس کے قتل کا فیصلہ دیا۔ اس نے مناظرے کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو استحقار کے انداز میں، حقارت کے طریقے میں یتیم بھی کہا اور خطن حیدرہ کہا یتیم اور خطن حیدرہ۔ یتیم اور خطن حیدرہ سے حیدرہ سیدنا علی شیر خدا مراد ہیں، اور خطن سے مراد سسر عربی میں، یعنی بیوی کا والد۔ اس نے مناظرے کے دوران کہہ دیا حضور علیہ السلام کو کہ حضور یتیم اور حضرت علی کے سسر، تو ایک، اور دوسری بات اس نے کہہ دی کہ اس کا زعم، اس کا خیال تھا کہ ان زہدہ لم یکن قصدا ولو قدر علی الطیبات اکلھا، حضور کا جو زہد تھا، فقر، وہ اضطراری تھا، اختیاری نہیں تھا۔ اگر کچھ مل جاتا تو روزانہ خوب پیٹ بھر کے کھا لیتے، کیونکہ ملتا نہیں تھا اس لیے فقر تھا۔ اس نے دو باتیں کہہ دی، حضور کو یتیم، حضرت علی کا سسر، اس طرح بےہودگی سے کلام کر دیا، اور فقر اختیاری کو اضطراری کا نام لے کر، اور اس طرح کئی اشباہ اس کے متشابہ چیزیں کہیں۔ فقہائے کیروان نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا اور کافر کہا، صلیب، پھانسی چڑھا دیا اس کو۔ اب آپ مثالیں دیکھتے چلے آئیے ساری، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر ملا علی قاری نے سارا الاستغفار، استغفار چونکہ آقا کے حق میں استغفار کیا، استغفاف کیا، استحقار کیا، اور صریح لفظوں کے ساتھ حضور کا نام لے کر قتل کر دیا، اس کے کفر کا فتویٰ آیا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ مزید آپ بیان کرتے ہیں ابو عبداللہ بن مرابط، قاضی عبداللہ بن مرابط کا قول کہ من قال ان النبی حزم یستتاب فان تاب الا قتل لانه تنکس، کسی شخص نے کہا معاذ اللہ، جیسے غزوہ احد میں ہو گیا واقعہ، یا غزوہ حنین میں ایک لمحہ واقعہ آیا جب ظاہری طور پہ کفار کی فوجیں غالب آ گئیں، صحابہ کرام کو پریشانی لاحق ہوئی، تو کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام شکست خوردہ ہو گئے، اور اس طرح کے کلمات گستاخی کے کہ آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں اور ذات اقدس میں نقص نکالا، اور شکست خوردہ وغیرہ کے کلمات کہے۔ انہوں نے کہا یہ آقا علیہ السلام کا نام لے کر یہ